السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم، اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرما رہے ہیں، یعنی وارننگ دے رہے ہیں۔ کس بات کی وارننگ؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ ان کو حزن ملال ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں رہتا، ان کو غم نہیں ہوتا؟ تو کس بات کا خوف نہیں رہتا اور وہ کون سا عمل ہے جس کا ان کو غم نہیں ہوتا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یعنی وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کون سا خوف اور غم؟ خوف کبھی بھی آنے والے وقت کا ہوتا، ارے ہمارے کو خوف ہے کہیں ایسا ہوگا، یعنی آنے والا وقت۔ اور غم کس بات کا ہوتا؟ جو بات گزر گئی ہے اس کا غم ہوتا۔ تو اللہ کے یہ جو بندے ہیں ان کو آنے والے وقت کا خوف اس لیے نہیں رہتا کہ ان کا گزرا ہوا وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرا ہے، جس کا ان کو غم نہیں ہے۔ ان کی جو زندگی گزری، جو عمر گزری، جو ایام گزرے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنے کی وجہ سے
آنے والے دن کا خوف نہیں ہے ان کو۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ڈرتے رہتے، ارے قیامت کے دن ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، ایک خوف ایک ڈر ہے ہمارے پاس۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خوف نہیں ہے اور ان کو گزری ہوئی زندگی کا غم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ یہ کون ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھیے، پھر میں آگے آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا اس سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ متقی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر ہم نے ان کے لیے بشارت رکھ دی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لہم البشریٰ، پھر ان لوگوں کے لیے، ایسے بندے جو ایمان لائے اور تقوی رکھتے ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کے لیے ہم نے دنیا میں ان کے لیے بشارت رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اب اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ڈیفینیٹ بات اپنے دوستوں کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے جو کہہ دیا ہے، اب وہ بات بدلنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کن کے لیے ہے؟ جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے حاضرین محترم، اس کا شان نزول کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ بہت سنا، بہت ہم نے سنا، لیکن آئیے آج یہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت کیا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون افضل ہیں، ہم میں کون افضل ہیں جن کی صحبت ہم اختیار کریں تاکہ وہ ہمیں کچھ سکھائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ کے ہمارے بحر العلوم حضرت مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت تھی، جب آپ کسی مجلس میں جانا ہوتا یا آپ کہیں میٹنگ میں جاتے یا آپ کسی مجلس میں جاتے تو اس مجلس میں حضرت کے پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کے دل ذکر کرنے لگتے تھے۔ یہ ہے بحر العلوم۔ جب یہ بحر العلوم ہے تو پھر غوث اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر غوث اعظم کا اگر وہ مقام ہے تو صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ پھر آپ کے میرے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ بحر العلوم جب کسی مجلس میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بحر العلوم کے پہنچنے سے پہلے وہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ رہتے ان کے دل ذکر الہی کرنے لگتے تھے۔ یہ مقام تھا بحر العلوم کا۔ تو پھر کیا مقام ہوگا غوث اعظم کا؟ پھر کیا مقام ہوگا امام اعظم کا؟ پھر کیا مقام ہوگا شہید اعظم کا؟ پھر کیا مقام ہوگا مولا علی کا؟ پھر کیا مقام ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا؟ حاضرین محترم، پھر ایک
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا نے فرمایا جب تم ان کو دیکھو تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ۔ یہ صفتیں اولیاء اللہ کی حضور نے بیان فرمائی۔ پھر ایک موقع پہ آقا کریم نے فرمایا جس کی روایت حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے یعنی ناز کریں گے۔ زمانے کے لحاظ سے بعض مثال سمجھانا ضروری ہوتا، جیسا ایک عام آدمی ہوں میں یا کوئی ایک عام آدمی ہے، اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے لائق اور فائق ہو گیا اگر انہیں، تو یہ عام آدمی اپنے خاندان میں اپنے دوستوں میں لائق فائق بیٹے کی تعریف کرتا، ارے میرا بیٹا وکیل ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ناز کرتا، فخر کرتا۔ تو اولیاء اللہ پر، اولیاء اکرام کی شان جو قیامت میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور ان کا قرب جو اللہ کی قربت میں ہوگا، وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان اللہ کے بندوں میں سے بندوں کو، کسی غوث، کسی قطب، کسی شہید، کسی نبی کا بات نہیں ہے یہاں پر، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جب یہ مقام ملے گا روز قیامت تو رش کریں گے انبیاء اور شہداء۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہوگی؟ آپ ہم سے بیان فرمائیے تاکہ ہم ان بندوں سے محبت کریں۔ آپ کے میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو ایک مینار کا ممبر عطا کرے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ مینار کا ٹیلا عطا کرے گا، اس پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، جس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، وہ مقام اللہ کے بندوں میں سے بندوں کا ہوگا۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی صفتیں کیا ہوگی ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہوگی آپ بتائیے تاکہ ہم عمل کریں، نہیں، عمل کی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ صحابہ نے جو پوچھا کہ ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، تو پھر آپ کے میرے آقا کریم نے کیا بشارت دی؟ آقا کریم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے جب وہ کسی سے محبت رکھیں گے تو وہ اللہ کے لیے محبت رکھیں گے، اور ان کی محبت کی وجہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی اور کوئی مال کا لینا دینے کی سبب نہیں ہوگا۔ وہ اگر محبت رکھیں گے تو اللہ کے لیے محبت رکھیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کے میرے آقا کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت آقا کریم نے پڑھا۔ حاضرین محترم، پھر اس کے آگے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ تو وہ کیا بشارتیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت ابو بکر مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب ملاحظہ فرمائے تو پھر آقا کریم نے بتایا کہ دیکھو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، لیکن اب جو باقی ہے وہ سچے خواب باقی ہے جو امت میں دکھائے جائیں گے۔ اب امت میں
جو خواب سچے دکھائے جائیں گے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کو کیسا سمجھنا؟ اس کو یہ سمجھنا کہ اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک جو خواب آپ رات میں دیکھتے وہ صبح میں سچ ہوتا، من و ان سچ ہوتا۔ تو یہ اس کو مبشرات کہتے ہیں۔ یہ بشارتیں تھی نبوت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرماتا تھا۔ تو اب آقا کریم نے فرمایا کہ اب نبی نہیں آئیں گے، اب رسول نہیں آئیں گے، کیونکہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، مگر امت میں کچھ بندوں کو خواب جو دکھائے جائیں گے وہ بالکل سچے خواب ہوں گے، اور وہ میری نبوت کا وہ حصہ جو میں اعلان نبوت سے سچے خواب دیکھتا تھا اس میں سے ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اولیاء کرام کے جتنے کرامتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزوں سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کرامتیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کرامت فلاں نبی کے معجزے کا فیض ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے معجزے تھے وہ معجزوں کو تمام انبیاء میں اللہ نے تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح سے جتنی کرامتیں تمام اولیاء کرام میں ہیں یہ ساری کرامتیں پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آئیں گی۔ حاضرین محترم، آئیے پھر یہ بات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور حضور موجود ہیں۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب باقی رہیں گے تو سچے خواب رہیں گے۔ حضرت ابو بکر بن حرار ایک اللہ کے ولی ہیں، جب انہوں سچے دل سے صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے تو ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا اور اللہ سے عرض کیے کہ اللہ جل شانہ میرے رجوع کرنے کو قبول فرمائیے۔ تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم اپنا یہ جو بیٹا ہے جن کا نام ابو بکر بن حرار آیا ہے، ان کو اے ابو بکر تم ٹوپی پہناؤ اور ان کو امامہ لپٹو، امامہ باندھو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ابو بکر بن حرار کو ٹوپی پہنائے اور ان پر جب امامہ باندھا تو جب آنکھ کھلی ان کی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ٹوپی بھی موجود ہے اور وہ امامہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے مبشرات نبوت، یہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو جو سرفرازیاں ملیں گی اس سے اللہ کے بندوں کو جب آگہی ہوگی تو اللہ کے بندے جب ان کے پاس رجوع ہوں گے، جب ان کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کی یاد کریں گے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے گا۔ تو ان کے لیے جو بشارتیں ہیں نا، یہ بشارتیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور یہ جو بشارتیں ہیں یہ اپنے لیے بھی دیکھتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو سچے خواب ہیں یہ اولیاء اللہ اپنے متعلق بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کے متعلق بھی دیکھتے ہیں۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 2 حضرات مصر سے تھے، ایجپٹ۔
مصر کے یہ دو حضرات حج کیے، حج کر کے بغداد کا ارادہ کر کے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ جب بغداد شریف میں پہنچے، اور یہ جو بات میں نے بتایا نا آپ کو، ابو بکر بن حرار یہ بغداد کے پہلے شیخ ہیں، یہ بغداد کے پہلے شیخ ہیں جن کو شیخیت اگر ملی تو وہ حضرت ابو بکر سے ملی ہے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ رسول اللہ سے ملی ہے ان کو۔ بغداد میں شیوخ کا سلسلہ ان سے شروع ہوا۔ اب جب پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا تو یہ دو حضرات مصر کے رہنے والے، یہ دو حضرات حج کیے، حج کرنے کے بعد بغداد شریف کا ارادہ کرے۔ جب بغداد شریف پہنچے تو ان کے پاس ایک چادر تھی جو رہ گئی تھی، چادر کو انہوں نے بیچ کے اس کے عوض میں چاول خریدے اور کچھ کھانے کا سامان خریدا۔ کچھ دن گزرے، جب وہ کھائے پیے تو وہ مطمئن نہیں ہوئے، وہ پیٹ بھرا نہیں یا ان کو اپنی غذا نہیں ملی، مگر انہوں نے ارادہ کیا کہ الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ بیان فرما رہے ہیں، آپ واعظ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ دو اشخاص انٹری لیے، پیران پیر اپنے واعظ کو روک کے فرمانے لگے کہ دو حضرات مصر سے حج کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک چادر رہ گئی تھی، وہ چادر کو یہ لوگوں نے بیچ کر چاول اور کھانے کا سامان خریدا اور وہ کھا کے مطمئن نہیں ہوئے۔ تو یہ جو دو حضرات تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تعجب کرے، بولے کہ ارے ہمارے احوال پیران پیر واقف ہے، پیران پیر بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انٹری لیے ان کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد میں پیران پیر نے خادموں سے فرمایا کہ لاؤ دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ تو اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، دیکھو تمہارا دل جو بول رہا نا تم وہ کھانا پسند کرو۔ اب انہوں بول رہے ہیں آپ کے دل میں جو آ رہا آپ وہ کھانا پسند کرو۔ دونوں یہ پسند کیے۔ پیران پیر اپنے مقام سے فرمائے کہ ان کے لیے گھی کے ساتھ یہ لاؤ، اور پھر دوسروں کے لیے فرمائے کہ ان کو روٹی اور تیتر لے کے آؤ۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، وہ دو میں کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کلاٹیاں مارتا ہوا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا پیران پیر کے قریب آ گیا اور ان سے بوسہ دیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ جب یہ قریب آ گئے تو پھر پیران پیر نے ان کو بشارت دی، نام لے کے فرمائے کہ اے مؤذن، اے واعظ۔ انہوں بولے حضرت میرے کو پڑھنے نہیں آتا عربی، میں کیسا واعظ، میں کیسا مؤذن۔ اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال پیران پیر کی خدمت میں رہا تو مجھ پر وہ چیزیں ظاہر ہوئی، میں نے کشف میں وہ چیزیں دیکھا اور مجھے پر اسرار طریقے سے وہ علم حاصل ہوا جو لوگوں کو برسوں میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں پیران پیر نے پھر ان سے فرمایا، دیکھو جب تم مصر واپس جاؤ گے نا، اہل شام حملہ کرنے کی پوری تیاری کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں بتا دیے۔ تو جب یہ واپس گئے تو وہاں کے حالات دیکھ کے وہاں کے بادشاہ کو بتائے کہ دیکھو تم فکر نہیں کرنا، کیونکہ پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا ہے شام والے حملہ کریں گے مگر ناکام ہوں گے، جو بتانا تھا بتا دیے۔ جب وہ حالات گزر گئے تو یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے مجھے قربت عطا کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتائی تھی میں نے اسے بتا دیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے قرب عطا کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی اولیاء کرام نہ صرف اپنے لیے بشارتیں دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں بتاتا ہے۔ یہی ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ نے جو فرمان جاری کر دیا ہے
اب اس میں کوئی ایڈٹ ہونے والی چیز نہیں ہے، اب وہ کلمات جو اللہ کے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، پیران پیر کی محبت عطا فرمائے، زندگی میں بھی پیران پیر کی مدد ہمارے شامل حال رہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی مدد ہماری خبر تک پہنچے، تاکہ ہمارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہو۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔